السلام علیکم ناظرین، لیٹ نائٹ کوک شو دے نال تہاڈا میزبان اتھر عزت تہاڈی خدمت وچ حاضر ہے. جی اساں کیا حال ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے. جی اساں موسم وچ ایک خاصی تبدیلی آ گئی تے جویں جڑے ویلے موسم تبدیل تھیندے ہوندے نال جڑا انسان دی طبیعت وچ بھی خاصی تبدیلی آ ویندی ہے. جڑے موسم وچ تھوڑی جی بہار ہوندی ہے، ٹھنڈ ہوندی ہے، انسان کا اندروں جڑا انسان دا جڑا ایک ایٹماسفیئر ہے، انسان دا اندر دا جڑا موسم ہے ہوندے چ خاصی ایک خوبصورت ایک اثرات جڑے نمودار ہوندے. تے جڑے موسم تتا تھیندے گرمی پڑدی ہے، جویں اج کل وسیب وچ ٹھیک ٹھاک ول ایک واری گرمی شروع تھی گئی ہے. گرمی جڑی او ساڈے وسیب دی ایک سوغات بھی ہے، ساڈے علاقے دی سوغات جڑی او گرمی ہے. جی اساں لیٹ نائٹ کوک شو دا فارمیٹ تو کو پتہ ہے، اپنے ہی پروگرام وچ زندگی دے مختلف شعبے نال لوکاں کو دعوت دین تے ساڈے ملک دے، ساڈے علاقے دے، دنیا دے جڑے سوشل جڑے ایشوز ہوندے نے اساں ہوں دے اوتے گل وی کریں دین تے اسپیشلی اساں ہی پروگرام دے توسط نال تہاڈی صحت دا بہت زیادہ خیال رکھن دی کوشش کریں دین. ہی وجہ کرتے اج دی جڑا پروگرام دا فارمیٹ ہے، اج دا پروگرام دا جڑا ٹاپک ہے وہ ملیریا ہے. ملیریا کیا بیماری ہے، ہندی تشخیص کیویں ہوندی ہے، ملیریا پتہ کیویں لگدا ہے تو آپ کو ملیریا ہے، یہ ملیریا قابل علاج مرض بھی ہے کہنا، یہ ملیریا پھیلتا کیویں ہندے ہوتا ایسا گال کرے سوں. اج دے پروگرام وچ ساڈے جڑے آنریبل گیسٹ ہیں اج دے پروگرام وچ ڈاکٹر متیو رحمان صاحب سہی اج دے ساڈے اسٹوڈیو وچ موجود ہیں. تے ڈاکٹر متیو رحمان صاحب دا تعارف یہ ہے ایک کنسلٹنٹ ہیں شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل دے تے ہندے علاوہ پروفیسر شفا کالج آف میڈیسن دے انہاں دے نال تعلق ہے، اسسٹنٹ پروفیسر ہیں. اتھاں اج دے ساڈے لیٹ نائٹ کوک دے سیٹ تے موجود ہیں. گفتگو تھی سی انہاں کولوں ملیریا دے حوالے نال. ڈاکٹر صاحب سب تو پہلے اساں تاکو خوش آمدید آدیں لیٹ نائٹ کوک شو. ڈاکٹر صاحب ملیریا میں تھوڑا جہاں دی ہسٹری دے ویساں جڑے ویلے میری جڑا ایک بالکل ایک مخصوص جڑا علم ہے، جڑا میرا مخصوص جڑا میرا او نالج ہون دے مطابق دنیا چ ملیریا تشخیص تھیا یہ ملیریا بیماری ہے ولیندا نام این کو ملیریا آدن تے ملیریا میں پھیل دے ہوں ویلے تو میرا خیال ہے قابل علاج کوئی نہیں. بل جڑے جیویں میڈیکل سائنس نے اپنی ترقی کیتی، ترقی دے مختلف منازل طے کیتے، ٹیکنالوجی دا استعمال کیتے، ہوں دے نال بہت ساری بیماریاں یہو جی ہیں جنہاں دا ہن اج دے دور وچ علاج ممکن ہے. ملیریا دے بارے دسو، ملیریا کیا ہے، ملیریا کیں کو آدن، یہ کیویں پھیل دے، کیا ہے؟ بہت شکریہ. دنیا میں بہت ساری بیماریاں ہیں. ملیریا ایک ایسی بیماری ہے جو کہ تقریباً دنیا کے تمام ملکوں میں ہے، لیکن سب سے زیادہ افریقہ میں ہے ملیریا. اس کے بعد ایشیا میں ہے جس میں ہمارا ملک شامل ہے، انڈیا میں ہے، پاکستان میں ہے، بنگلہ دیش میں ہے، سری لنکا میں بھی. یہ پورا خطہ ملیریا کے لیے اینڈیمک کہلاتا ہے، جہاں ملیریا سارا سال رہتی ہے. اچھا یہ کہہ نہیں آکھ سکتے سارے ملک وچ ملیریا بہت زیادہ ہے، دنیا دے ہر خطے چ ہر ملیریا پایا جاتا ہے. ڈاکٹر صاحب ملیریا جڑے ڈیفینیٹلی تساں جویں سا کو دسیں دے پیا سے ملیریا دنیا دے ہر ملک چ ہر کنٹری چ ملیریا پایا جاتا ہے. اسپیشلی تساں ذکر کیتے افریقہ دا تساں ذکر کیتے جو ترقی پذیر ملک اتھاں بھی پایا جاتا ہے. دنیا چ رائٹ ناؤ دنیا ہی ویلے ملیریا دی کیا صورتحال ہے، ہی دے کتنے مریض ہیں، کیا ہے اس وقت صورتحال؟ یہ ہے کہ پوری دنیا میں 300 ملین یا 30 کروڑ لوگ ہر سال ملیریا کے بخار میں مبتلا ہوتے ہیں. اس میں سے 10 لاکھ لوگ انتقال کر جاتے ہیں، جبکہ ملیریا ایک بہت بڑی بیماری نہیں ہے. اس کے باوجود 10 لاکھ لوگ کم از کم، شاید یہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہو. ڈاکٹر صاحب میرے ذہن ایک بیا کوسچن بھی ہے، وہ تو ضرور میں اج پروگرام وچ ریز کرے سا کوسچن. یہ تساں دنیا دی صورتحال سا کو دسا دیتی. دنیا چ 3 کروڑ جڑے پیشنٹ ہوندے ہیں، جڑے ہوندے چوں 10 لاکھ جڑے پیشنٹس ہیں وہ فوت تھی ویندے ہیں. جی پاکستان وچ ہی ویلے ملیریا دی کیا صورتحال ہے؟ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے پاس اعداد و شمار جمع کرنے کی عادت ہمیں بہت کم ہے. اس کے باوجود میں یہ بڑی ایک رف اسٹیمیٹ کم سے کم ہماری 20% آبادی ملیریا مبتلا ہے. اب آپ کیلکولیٹ کر لیں، ساڈے ملک دی جڑی 20% آبادی ہے وہ ملیریا دی شکار ہے. یا تو ملیریا ایک بار ہوا ہے یا ابھی بھی اس کو ملیریا ہے. یعنی ایک بہت بڑی تعداد. اگر آپ فرض کر لیں کہ 100 مریض کو بخار ہوا، اس میں سے یقین کیجئے 30 سے 40 لوگوں کو ملیریا ہوتا ہے. اچھا. اور غریبوں میں زیادہ ہوتا ہے. یہ غریبوں کی بیماری ہے، غربت کو مزید بڑھاتی ہے. کیونکہ بڑی سادہ سی بات ہے، ملیریا کہاں ہوتا ہے؟ ان جگہوں پہ جہاں پانی کھڑا ہو، مچھر اس پہ افزائش ہو سکے. ان جگہ پہ جو کہ کھلی ہوئی جگہ ہو. عام طور پہ ہماری غریب آبادیاں بیچارے دالانوں میں، صحنوں پہ سو رہی ہوتی ہیں. ان کے گھروں میں جانور
جو گائے بھینسیں وہ ساتھ ہوتے ہیں, ان کے غلاظتیں, ان کی چیزیں. ڈاکٹر صاحب میرا سوال بھی یہ ہے تھوڑے کولوں, ملیریا دی جڑی پھیلن دی سب تو جڑی اہم ترین وجہ ہے, ڈیفینیٹلی ہی تھوڑے جواب جڑا نا لوکاں واسطے ایک سجیشن بھی ہو سی, پھیلدا کی میں کیڑی اہم ترین وجوہات ہیں جڑی وجہ کرتے ملیریا پھیل دے؟ مچھر نہ ہو تو ملیریا نہ ہو. مچھر نہیں تھیندا تے مچھر ڈیفینیٹلی گندگی تے آندے. ہاں, گندگی سے خصوصاً ایسی جگہ پہ جہاں پانی کھڑا ہوا ہو, کھڑا پانی جہاں ہوگا اس میں مچھر کی افزائش ہوگی. اچھا میرے کو یہ دساؤ, اساں ملیریا دے مرض کو اساں ریلیٹ کر سکتے ہیں ڈینگی دے نال؟ ہاں ملیریا ڈینگی فیور ہے مچھر سے ہی پھیلتا ہے, مچھر کی خاص قسم ہوتی ہے. تے او کوئی خاص قسم دا مچھر ہوندا ہے؟ جی خاص قسم کا مچھر ہوتا ہے. تے ہوندی علامات بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب پاکستان وچ کیڑے علاقے ہیں اسپیشلی جتھاں پاکستان میں وہ تمام علاقے جہاں جو دریاؤں کے قریب ہیں زیادہ, جہاں کھیتی باڑی زیادہ ہوتی ہے. گاؤں میں ہمارا کوئی بھی گاؤں ایسا نہیں ہے جہاں ملیریا نہیں ہے, کہیں بھی کسی جگہ, لیکن خصوصاً ان جگہوں پہ جہاں پانی زیادہ ہے اور اس کے نکاس کا انتظام نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب جی میں گھر وچ ایویں ہوندا ہے کہ کہیں کو نچھا لگی ہوویں تے کہیں کو زکام ہوے تے ہوندے گلاس وچ کوئی بندہ پانی پی گیندے تے اس ول سارے کو زکام تھی ویندے, ول معاملات خراب تھی ویندے. اے جڑا ملیریا ہے یہ بھی پھیلن والا مرض ہے ہندے, یہ ممکن ہے گھر وچ دوجے لوگوں کو ملیریا تھی ونجے؟ ملیریا چھینکنے سے, برتن شیئر کرنے سے, رومال شیئر کرنے سے, تولیہ شیئر کرنے سے نہیں پھیلتا. لیکن اگر ایک شخص ملیریا کا مریض گھر میں ہے, اگر اس کو مچھر کاٹے گا, اس کے جراثیم مچھر میں جائیں گے اور وہاں افزائش ہو کر کے جب وہ دوسرے آدمی کو کاٹے گا تو اس کو ملیریا ہو جائے گا. تو ملیریا ایک سے دوسرے کو پھیل سکتا ہے لیکن ڈائریکٹ کانٹیکٹ سے نہیں, بلکہ مچھر کے تھرو. اسی لیے میں نے کہا ملیریا نہیں تو مچھر نہیں تو ملیریا نہیں. آپ مچھر کو ختم کر دیں, ملیریا ختم ہو جائے گا. سونی گال کی تھی. ڈاکٹر صاحب کوئی احتیاطی تدابیر ہیں ہندی تساں احتیاط کر سکو, کوئی جڑا مچھر نال خدا نہ خاصا مچھر دا کو فار ایگزامپل دا کو کٹی ونجے, ملیریا دا مچھر جڑا کو کٹی ونجے ول ہوندے بعد ہوندا کٹن دا کوئی اثر نہ ہوے, احتیاط علاج سے بہتر ہے 100%. ٹھیک ہے, اور احتیاط ضروری کہ مچھر کے کاٹنے کا انتظار کیا جائے, اس سے پہلے کرنا چاہیے. سب سے پہلا احتیاط یہ ہے کہ پانی جہاں بھی کھڑا ہے وہاں آپ جراثیم کچھ دوائیں چھڑکیں, نہ ہو مٹی کا تیل تو گھر پہ ہوگا, مٹی کا تیل ڈال دیں 100%. ایک پہلا. دوسرا, اپنے گھر کو اگر گھر میں آپ کے گائے بھینسیں ہیں, بکریاں ہیں, ان کے فضلوں کو صاف رکھیں, وہ جگہ صاف ستھری رکھیں. اس کے بعد آپ جب سوئیں تو اپنے آپ کو ایسی جگہ سوئیں جہاں مچھر نہ آ سکے. اس کے لیے ضروری نہیں کہ آپ کا ایئر ٹائٹ گھر ہو, آپ ایک مچھردانی خرید لیں, بہت مہنگی چیز نہیں ہے. بالکل مچھردانی کے اندر سوئیں, بے شک آپ آنگن میں سوئیں, اس سے اعتراض نہیں. ہمارے گاؤں کا ماحول ہے, کلچر, اس کو ہم نہیں بدل سکتے. ایسا کلچر تو کیا نہیں تبدیل کر سکتے, لیکن اپنی چارپائی کے گرد مچھردانی ڈالنے میں کون سی قباحت ہے؟ بالکل وہ ڈال لیں. اگر فرض کر لیں کہ آپ کے پاس پیسے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جی مچھردانی نہیں استعمال کر, دوائیاں ایسی ملتی ہیں جو مچھروں کو بھگاتی ہیں, ماسکیٹو ریپیلنٹ, وہ آپ پورے جسم پہ, کیونکہ بچے عام طور پہ مچھردانی سے نکل جاتے ہیں, کپڑے پھینک دیتے ہیں, تو ان کو ضرور لگا دیں. اس کے بعد بھی اگر کچھ نہ ہو تو پھر آپ ایک کام کریں کہ دوائیاں ملتی ہیں, تو عام جو ملیریا کی دوائیاں ہیں کلوروکوئن, وہ اگر ہفتے میں ایک گولی لے لی جائے تو اس سے بھی بچت ہو جاتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ تے تھی گن احتیاطی تدابیر. ملیریا تساں گال ساکو بڑا ایک ڈیٹیل تساں کو ایک انفارم کیتے, ملیریا ایویں پھیلدا ہے تے اے وجوہات ہیں جڑی ملیریا کو اگے گھنتے ویندین تے یقیناً پھیلن والا مرض بھی ہے. اچھا اے میڈیکل سائنس کیا آدھی ہے اج دی موجودہ جدید ترین میڈیکل سائنس تھوڑا ایک ماشاءاللہ ایک بہت بڑے انسٹیٹیوٹ نال تے ایک پاکستان دے ایک بہت ایک اہم ترین ادارہ جڑے میڈیکل سائنس دا ہوندے نال تھوڑا تعلق ہے شفا انٹرنیشنل نال, تے تھوڑی ریسرچ کیا دی ہے, یہ قابل علاج ہے, ایک بار دا علاج کراؤ یہ مکمل ہی دے اثرات ختم تھی ویندن یا زندگی دے کوئی حصے اے ول نمودار تھی ویندے؟ بڑا اچھا سوال ہے اور بہت اہم سوال ہے. ملیریا قابل علاج ہے, 100% قابل علاج ہے, بشرطے کہ وہ دوائیاں استعمال کی گئی ہوں جس سے مچھر عادی نہ ہو چکے, ان کے جراثیم عادی نہ ہو چکے ہیں. آج کل یہ بات بڑی عام ہے کہ ایک زمانے میں کلوروکوئن کی گولیاں استعمال ہوتی تھی, 100% اس سے علاج ہوتا تھا. آہستہ آہستہ مچھر جو ہے ان کے جراثیم جو جس سے ملیریا پھیلتا ہے وہ اس سے ریزسٹنٹ ہو گئے ہیں. اب ہم اس کو کہتے ہیں کلوروکوئن ریزسٹنٹ ملیریا. آپ بے شک کلوروکوئن دیتے رہو,
آپ سمجھ رہے ہو علاج کر رہے ہو، اس کا علاج نہیں ہوگا. تو اس کے لیے ریسرچ ہوتی ہے اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے ریسرچ سے، جو بڑے بڑے ریسرچر ہیں دنیا میں وہ کر رہے ہیں کہ اس علاقے میں اس دوا کا اثر ختم ہو چکا ہے، یہاں استعمال نہ کریں. اس کے لیے نئی دوائیاں آ گئی ہیں، اس کو استعمال کرتے ہیں. لیکن 100% علاج اپنی جگہ، لیکن اگر اس میں ذرا سی بھی کمی رہ گئی ہے، یا تو مکمل دوا نہیں استعمال کی گئی جو اس کا معین مقدار ہے کہ اتنے دن تک کھانی ہے، اتنی کھانی ہے، وہ اس تفصیل میں ہم یہاں نہیں جا سکتے. صاحب اساں ایتھے کنٹینیو کرے سوں سارے کول ایک نکی جی چھوٹ کا مشورہ بریک دا ویلا بریک تو اساں واپس آسوں ول ڈاکٹر صاحب کو پوچھیں دا علاج ہے کیا، ایک کیویں مکمل طور تے ختم تھیندے. تو ساڈے ادھر اوسیں لیٹ نائٹ کوک شو تھرز دے نال.